عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں عشق پارسل هغې چې اور نصف ور پارسل کې هغې چې اور ټولې ور پارسل کې هغې چې اور دا نور به سبا کې نور خو ونه نور آینده کار ده انشاءالله. احوال المسند احوال دو باب ختم ہو گئے، ایک اسنادی خبری کا باب اور دوسرا مسند الیہ کا باب. اب مسند یہ وہی احوال ہے جو مسند میں، اور وہی نکات ہے جو احوال مسند کے تھے. اس لیے ابھی آپ کو کہے گا کمامر 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 حوالے دے گا. احوال المسند، مسند کے حالات. اما ترک ہو، ارچی ترک مسند کا ہے. فالامام الرفی حسن مسند جو نکات حسن مسند کے تھے وہ نکات وہاں کیا تھا احتراز عن العبث، یہاں بھی حسن مسند کا كقوله ومن يكو امسى بالمدينة رحله فإني وقيار بها لغريب. متنبی گھوڑے پر سوار ہو کر مدینہ منورہ گیا. گھوڑے کا نام خیار کیا تھا. دن گزرا، جب رات کا وقت آیا تو یہ اپنے گھر چلا گیا، باشندہ تھا مدینہ کا، وہ اپنے گھر گیا، صوفی صاحب اپنے خانقاہ میں گیا. اب متنبی اکیلا رہ گیا. متنبی گھر تو تھا نہیں، تو افسوس سے کہنے لگا ومن، وہ آدمی یکو امسا بالمدینہ رحلہ، کہ رات آئی ہوں مدینہ میں اس کا گھر، تو ہونے دو، مجھے پرواہ نہیں ہے. فإنی میں وخیار، اور میرا گھوڑا بہا مدینہ میں لغریب، مسافر ہے، ہمارا گھر نہیں ہے. ومن یکو، جس کا ہو امسا رات گزارنے کے لیے مدینہ میں رحلہ گھر، خبر محذوف ہے، ہونے دو. فإنی وخیار بہا لغریب، میں اور میرا گھوڑا جس کا نام خیار ہے مدینہ میں غریب مسافر ہے. بات رحل هو المنزل، یہ منزل اور موارات گزارنے کو کہتے ہیں. خیار اسم جمل اونٹ کا، یہ شاعر، شاعر متنبی نہیں ہے، زابی ابن حارث ہے. کذا فی الصحاح. اور وکیل عباس نے کہا کہ یہ اسم جمل کا نہیں ہے خیار، اسم ہے فرس کا. لفظ بیت کا تو جملہ خبریہ ہے، لیکن معنی انشاء ہے حسرت اور اظہار درد ہے. اب یہاں یہ خیارون مسند ہے اور اس کی خبر محذوف ہے. یہ ان ہر مشبہ بالفعل ہے، یا متکلم کا اس کا اسم ہے، اور لغریب اس کی خبر ہے. اور یارون یہ مسند ہے، اس کی مسند محذوف ہے، یعنی خیار غریب، لیکن غریبو کو حذف کیا کیونکہ ان کا خبر بھی لغریبو ہے. تو اگر یہاں بھی خبر غریبو ہو جائے تو تکرار لازم آتا ہے. تو احتراز عن تکرار والعبث کے لیے خیارون کی خبر کو ہم نے کیا نو مسند خیارون کی طرف محذوف ہے لقصد الاختصار، ایک اختصار مقصود ہے. دوسرا نقطہ احتراز عن العبث ہے بنا علی الظاہر. تیسرا نقطہ ضیق المقام، وقت تنگ ہے بسبب درد کے. اور چوتھا نقطہ محافظت الوزن ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس پر ایک اعتراض ہے. اعتراض یہ کہ یہ خیارون عطف کرو یا یہ متکلم پر جو اسم ان پر، اور مرفوع اس لیے ہے کہ یا یہ متکلم اگر سے لفظاً منصوب ہے لیکن محلاً کیا ہے مرفوع ہے، مبتدا ہے، مسند ہے، تو خیارون اس لیے مرفوع. اور مطوف ہونے اسم ان کا اور لغریب اس کا خبر ہے. ٹھیک ہے، تو مصنف کہتے ہیں لغریب خیارون سے خبر نہیں بن سکتا کیونکہ لغریبو میں لام داخل ہے اور خیارون مجرد عن لام ہے.
تو اگر ہم یہ خبر قیارون کا آ جائے تو ترجیح اضعاف کی آتی ہے اعلیٰ پر. جو اعلیٰ مسند ہے اس پر لام نہیں ہے، اور جو ادنا مسند ہے اس کے اوپر لام ہے. یہ معنی ہے. اور جائز نہیں ہے کہ قیارون عطف ہو جائے اوپر محل اسم ان کے، اور غریب خبر ہو جائے عنہما یا او قیارون سے، کیونکہ ممتنی ہے بس. ہاں اس میں اور بس کہتے قیارون کا عطف یا متکلم پر اس لیے صحیح نہیں ہے کہ یا متکلم ضمیر متصل ہے، وہ غیر مستقل ہے، اور قیارون اس میں ظاہر مستقل ہے، اور عطف مستقل کا غیر مستقل پر صحیح نہیں ہے. متصل پر تب عطف صحیح ہے کہ متصل کی تاکید ہو جائے کس کے ساتھ؟ منفصل کے. لامتناع العطف ممتنی ہے عطف اوپر محل اسم ان کی قبل مزید خبر، جب تک پہلے خبر نہ ہو لفظاً و تقدیراً. او اما اذا قدرنا له خبرا محذوفا تو جائز ہے کہ یہ عطف ہو اوپر محل اسم ان کے، کیونکہ خبر مقدم ہے تقدیرا. تو فلا يكون مثل ان زیدا وعمرا ذاهبا. یہ عمر موصوف ہے، یہ عطف ہے محل زید پر. محل زید مسند رفع ہے. پھر بس کے لفظ سریع سیکنڈ کے وہی اول سبق نہیں ہوئی. بل يكون مثل ان زيدا وعمر لذاهبنا. ان زيدا وعمر لذاهبنا، یہاں زیدن کا خبر محذوف ہے، عمر کا لذاهبنا، اور یہ جائز ہے. اور جائز ہے ان یکون مبتدا کہ قیارون مبتدا ہو اور محذوف اس کا خبر ہو، اور جملہ باسرها عطف ہو اوپر جملہ ان کی مع اسمها ساتھ یا کی وَكَقَوْلِهِ. اس کا معنی کیا كَقَوْلِهِ. دوسری مثال حذف مسند کا. نحن بما عندنا وانت بما عندك راز والرأي مختلف. والرأي آپ کے ہاتھ میں لوٹا ہے اور میرے ہاتھ میں تلوار ہے. میں نے کہا کہ نحن بما، ہم اس تلوار کے ساتھ، عندنا جو ہمارے پاس ہے، رازون خوش ہے، وانت بما اور تو اس لوٹے کے ساتھ، عندکی جو تیرے پاس ہے، راز خوش ہے، والرأی مختلف، آپ کی الگ رائے ہے، میری الگ رائے ہے. تو یہ نحن مبتدا ہے، خبر موصوف ہے، یعنی نحن راضون بما عندنا، ہم خوش ہیں اس تلوار کے ساتھ جو ہمارے پاس ہے. وانت راض بما عندک، اور تو راضی ہے اس لوٹے کے ساتھ جو آپ ہے. اب نحن مبتدا ہے اور خبر راضون حذف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ راضون پر دال آئندہ انت کی خبر ہے، راغبنا. ٹھیک ہے. تو یہ قول کہ نحن مبتدا محذوف الخبر لما ذکرنا، اے نحن بما عندنا راغدون. ٹھیک ہے یا نہیں؟ اب اس پر اعتراض ہے، دو مثالی کیوں کی؟ تو کہتے ہیں وہاں ایک یا متکلم تھا، ایک قیارون تھا، تو ثانی قیارون کا خبر موجود ہے، اور یہاں ایک نحن ہے، ایک انتا ہے. یہاں نحن اول کی خبر موجود ہے، اس لیے کہتے ہیں محذوف یہاں خبر مبتدا اول کا ہے بقرینۃ راز ثانی کے، اور بیت سابق میں بالعکس ثانی کا خبر حذف تھا بدلیل خبر اول کے. ٹھیک ہے. وقولوں کا تیسری مثال زید منطلق وعمر. تو مولوی صاحب یہ عمر مبتدا ہے اور اس کی خبر محذوف ہے، یعنی عمر منطلق، لیکن ہم نے کیوں حذف کیا؟ اس لیے کہ مبتدا اول کی خبر اس پر اے وعمر منطلق، فحذف منطلق عمر سے حذف ہوا تاکہ احتراز عن لبس آئے. وقولک خرجت فاذا زید، نکلا تو اتنی میں زید. یہ زید مبتدا ہے اور خبر محذوف ہے اذا زید موجود یا اذا زید بالباب. اور کیوں؟ قرینہ اس پر کیا ہے؟ اذا ہے. یہ اذا مفاجاتی ہے، اور اذا مفاجاتی داخل ہوتا ہے جملہ پر، اور یہاں داخل ہے کس کے اوپر؟ مفرد پر. تو اس کا دخول مفرد پر بتاتا ہے کہ یہ مفرد مبتدا ہے اور خبر محذوف ہے تاکہ یہ صالح بنے دخول اذا کا. فاذا زید موجود، اذا زید حاضر، اذا زید واقف، اذا زید بالباب وما اشبه ذلك. فحذف یہاں حذف ہوا لما مر من مع اتباع الاستعمال، اور یہاں ہم نے اتباع استعمال کا کیا کہ اذا مفاجاتی میں خبر عموماً حذف.
کیونکہ اذا مفاجات دلالت کرتا ہے مطلق وجود مبتدا پر، اور کبھی کبھی منظم ہوتا ہے اذا کے ساتھ قرائن جو دلالت کرتے ہیں نوع خصوصیت پر. یعنی اذا تو دلالت کرتا ہے کہ زید کے بعد موجود ہے، موجود امور عامہ ہے، اور کبھی کبھی موجود کی جگہ امر خاص ہے، لیکن اس امر خاص کے لیے قرینہ درکار ہے. جیسے لفظ خرج تو یہ مشعر ہے کہ مراد اذا زید بالخروج کے وقت سب سے پہلی ملاقات کس کے ساتھ ہوئی؟ باپ کے ساتھ نہ ہو. ان محلا و ان مرتحلا و ان لنا من فی الدنیا. اچھا جی بس. ان حرف مشابہ بالفعل، محلا اس کا اسم، خبر محذوف ہے، یعنی ان لنا محلا ہمارے لیے اس دنیا میں آنا ہے. وَإِنَّ مُرْتَحَلًا، ان حرف مشابہ بالفعل، مرتحلا اسم خبر محذوف ہے. وَإِنَّ لَنَا عَنْهَا كُوچا. ٹھیک ہے یا نہیں؟ دوسرا مصرع ہے. اول تو یہ ہے ان محلا و ان مرتحلا و ان فی السفر اذا مضوا محلا، اور سفر میں جب انسان چل پڑے تو وہ وقت ملتا گزرتا. خبر محذوف یہ ہے ان لنا فی الدنیا حلولا، یہ محلا کا معنی، اور ان لنا عنها الى الاخرة ارتحالا، یہ مرتحل کا معنی ہے. والمسافرون توغلوا، اور مسافر مشغول ہے چلنے میں. لا رجوع لهم، یہ معنی ہے والمسافرون قد توغلوا فی المضى. ٹھیک ہے. وحذف المسند، مسند حذف ہوا، الذي هو ظرف جو لنا ہے قطعا لقصد الاختصار اور للعدول الى اقود. عند الحذف دال عقل ہے، عند الذکر دال لفظ ہے، تو یہاں اقوى دلیل کی طرف ضرورت کی، وہ کیا ہے؟ عقل ہے. وضیق المقام یعنی محافظت علی الشعر. اور ایک نقطہ اتباع الاستعمال لسراد الحذف، حذف عام ہوتا ہے فی مثل انما الہم و ان ولد، یعنی جب اسم ان کا نکرہ ہو تو حذف خبر کا ہوتا ہے، یعنی ان لنا مالا و ان لنا ولدا. ٹھیک ہے یا نہیں؟ وقد وضع سیبوے، اور سیبوے نے رکھا ہے اپنی کتاب میں اس کے لیے ایک باب، اس نے کہا ھذا باب ان مالا و ان ولدا، یعنی جہاں ان ہو اور اس کا اسم نکرہ ہو اس کی خبر حذف. وقوله تعالی لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی، لو انتم تملکون، یہ انتم فاعل ہے اور فعل محذوف ہے. یہ ایسا ہے لو تملکون، تملکون اول، اس میں ضمیر فاعل فعل اپنے فاعل سے مل کر مؤکد، تملکون ثانی اس کے لیے تاکید. پھر ہم نے تملکون ثانی کی وجہ سے تملکو اول کو حذف کیا، اور اندر جو ضمیر مستتر متصل مسند الیہ تھا اس کو ظاہر کر دیا. تو یہ انتم مسند الیہ ہے کیونکہ فاعل تملکون موضوع کا. اور اس کی دلیل کہ یہ اصل میں تملکون تھا وہ یہ ہے کہ یہاں لو آیا، اور لو جزا کو شرط کے ساتھ معلق کرتا ہے، اور جزا کی تعلیق شرط کے ساتھ زمانہ میں آتی ہے، اور زمانہ فعل میں آتا ہے، تو لو فعل پر داخل ہوگا اور یہاں اسم پر داخل ہے. معلوم ہوا کہ اصل میں تھا لو تملکون. اب بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ قول کہ انتم یہ مبتدا نہیں ہے، کیونکہ لأن لو داخل ہوتا ہے علی الفعل، اور کیوں فعل پر داخل ہے؟ لو تعلیقی جزا بھی شرط کرتا ہے، اور تعلیق آتی ہے زمانہ میں لو جیتنی اکرمتو کا، تو تعلیق اکرام مجیت کے ساتھ معلق ہوا وقت میں، اور وقت فعل میں ہے، تو لو عاشق ہے کس کے اوپر؟ فعل کے اوپر. بل ہوا، بلکہ یہ تملکون فاعل ہے فعل موصوف کا، اصل میں تھا لو تملکون، حذف ہوا تملکون اول احتراز عن العبث لوجود المفسر، کیونکہ تملکون ثانی موجود ہے. ثم ابدل من الضمیر المتصل، تملکون اول میں جو ضمیر متصل تھی وہ
بدل گئی ضمیر منفصل کے ساتھ علامہ هو القانون عند حذف العامل، نو مسند محذوف یہاں فعل ہے اور ما سبق میں اسم تھا یا جملہ تھا. ٹھیک ہے یا نہیں؟ بات ختم ہو. آگے وقوله فصبر جمیل یحتمل الامرین، یحتمل اس میں دو ترکیبیں ہیں. ایک یہ کہ صبر موصوف جمیل صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا اور خبر محذوف ہے. فصبر جمیل اجمل بھی، صبر جمیل میرے لیے بہت اچھا. اس تقدیر پر یہ معنی حنفی سے ہے کیونکہ خبر محذوف. دوسری ترکیب ہے صبر موصوف جمیل صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر خبر مبتدا محذوف ہے. امری صبر جمیل، اس تقدیر پر یہ معنی نفی سے نہیں ہے. اے حذف المسند بھی ہے ایک ترکیب اور حذف المسند بھی ہے. اول فصبر جمیل اجمل بھی، کون حذف ہے؟ خبر، یہ معنی نفی سے ہے. دوسری ترکیب امری صبر جمیل، کون حذف ہے؟ مسند. حذف میں تکثیر فائدہ ہوا، تکثیر دیکھو اگر یہاں یہ ہوتا امری صبر جمیل تو ایک ہی ترکیب تھی، اگر یہ ہوتا صبر جمیل اجمل بھی تو ایک ہی ترکیب تھی. جب وہ حذف ہوا اب دو ترکیبیں ہو گئی، امری صبر جمیل بھی بن سکتا ہے، صبر جمیل. اس لیے کہتے ہیں بامکان حمل الکلام علی کل من المعنی ہے، دونوں ترکیبیں ہو سکتے ہیں. بخلاف ما لو ذکر، اگر یہاں اجمل ذکر ہوتا تو پھر تو یہ ایک ہی ترکیب. فإنه يكون نصا في احدهما ولا بد للحذف من قرینتين. اب جہاں مسند حذف ہوتا ہے وہاں مسند محذوف پر پہلے قرینہ ہوگا تب آپ حذف کریں گے، کیونکہ اگر وہ بھی مر جائے اور قرینہ بھی نہ ہو تو پھر کلام مفید لفائدۃ نہیں. اس لیے کہتے ہیں ولا بد، اور لا بد یہ ہے حذف مسند کے لیے من قرینہ، ایسا قرینہ جو دلالت کرے علیہ مسند موضوع پر لیفهم المعنی، تاکہ معنی فہم میں آئے. وہ قرینہ کیا ہوگا؟ وقوع کلام کا جواب لسؤال محقق. سوال میں مسند مذکور ہے تو مجیب جواب میں حذف کرتا ہے کیونکہ سائل کا سوال لئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن اللہ، یہ اللہ فاعل ہے اور مسند محذوف ہے. خلقهن اللہ، خلق کو کیوں حذف کیا؟ سوال محقق اس پر داخل ہے کہ من خلق السماوات، وہ خلقہ سائل کے سوال میں ہے یا نہیں ہے؟ لیقولن اللہ کا معنی اے خلقهن اللہ، فحذف المسند، مسند یہاں حذف ہوا. لأن هذا الكلام، کیونکہ یہ کلام عند تحقق ما فرض من الشرط، یہ اس وقت ہے کہ متحقق سابق شرط و جزا. تو یہ جواب ہے سوال محقق کا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس بات کی دلیل کہ یہ اللہ فاعل ہے اور مسند محذوف ہے، کہتے ہیں یہ دوسری آیت میں فاعل ہے اور وہ مسند محذوف وہاں ذکر ہے. وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں بھی وہ مسند ہے. اور دلیل کہ مرفوع اللہ جو ہے یہ فاعل ہے اور محذوف اس کا فعل ہے، وہ دلیل یہ ہے کہ آیا ہے عند عدم الحذف كذلك كقوله تعالی لئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن العزیز العلیم. اب العزیز العلیم سے مراد کون ہے؟ اللہ. اور یہ فاعل ہے تو اللہ فاعل ہوا، اور کس کا فاعل ہے؟ اور وہ مذکور. وكقوله من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشأها اول مرة. انشأها اول مرة کون ہے؟ اللہ. اور وہ فاعل ہے کس کا؟ یحیی کا. اور یحیی کا معنی خلقا. ٹھیک ہے یا نہیں؟ اور مقدر ہے، اس کا معنی کیا پتہ نہیں؟ اس پہ اور مقدر ہے یا قرینہ سوال سائل ہوگا، وہ سوال مقدر لفظ میں مذکور نہیں ہوگا. اچھا یہ عطف ہے محققین پر، جس طرح قول زرار ابن نخشل کا فی مرثیت یزید ابن نخشہ لیبکا یزید سارع لخصومتنا.
ومختبت مما تتیح الطوائح، لیبکا چاہیے کہ رویا جائے یزید پر جو مرا ہے. ٹھیک، کأنہ قیل، وہ ایک باہر سے سوال ہوا، من یبکی، کون روئے گا؟ اس نے کہا زارعن، اے یبکی زارعن. تو یہ زارعن فاعل ہوا اور مسند محذوف ہے، وہ کون ہے؟ یبکی ہے. اور کیوں حذف ہے؟ اس پر سوال مقدر قرینہ ہے. سوال مقدر کون ہے؟ من یبکی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اے یبکی ہے زارعن، زارعن مانا ذلیل غریب، لخصومت دشمنوں کی لڑائی کی وجہ سے، لأنہ یزید ملجا تھا للأذلاء غربا کا، وعونا مددگار تھا ضعفاء کا، ومختبتن اور سائل بلا وسیلہ روئے، مما تتیح الطوائف کہ ہلاک کیا ہے مہلکات نے اس کا مال. محتبط الذی وہ سائل ہے یاتی لے کر جو آپ کے پاس آئے، للمعروف احسان مانگنے کے لیے، من غیر وسیلۃ. اور اطاعت کا معنی تطیع ہو، اطاعت کا معنی اصحاب و اہلاک. طوائف سے مراد مسیحتن خلاف القیاس، لوائق جام القاعتن کا، یعنی ہلاک کیا ہے حوادث نے. اور مما کا لفظ متعلق ہے مختبتین کے ساتھ، اور ما مصدریہ ہے. تو معنی یہ ہوا ومختبت اے سائل یسأل من اجل تطیع الطوائف اصحاب الوقائع، کہ ہلاک کیا ہے حوادثات نے اس کا مالا. یا متعلق ہے یبکی مقدر کے ساتھ، یعنی یبکی روئے لأجل اذهاب المنایا، اس لیے کہ ہلاک کیا ہے موتوں نے یزید کو، وتطیع ہو دونوں تقدیرین پر، متعلق ہو مختبتین کے ساتھ یا یبکی کے ساتھ، بے معنی ماضی ہے. عدل الیہ مضاری کی طرف عدول کیا، استحضارا لصورت ذلک الامر الغائب، جو کام ماضی میں ہو چکا ہے وہ غائب ہے، اس غائب کو حاضر کرنے کے لیے ماضی کی تعبیر ہوتی ہے کس کے ساتھ؟ مضارع کے. اب آؤ لیوب کا یزید، یہ یزید مرفوع ہے، نائب فاعل ہے، یوب کا مجرور تھا، اور زارعن فاعل ہے کس کا؟ یبکی محذوف کا. اس میں ایک ترکیب اور ہے کہ یب کا معلوم ہو جائے اور یزید منصوب ہو جائے مفعول، اور زارعن اس کا فاعل ہو جائے. یب روئے یزید پر، کون روئے؟ ضرور. اس میں حذف کی ضرورت ہے نہیں ہے، لیکن اس نے اس کو مجہول بنایا اور یزید کو مرفوع نائب فاعل بنایا اور اس کو فاعل بنایا فعل مقدر کا. یہ ترکیب لی اور یہ ترکیب نے لی لیبکا یزیدا زارعن، کہ یہ فاعل ہو یبکا کو یہ معلوم ہو اور یہ مفعول بھی منصوب ہو. تو مصنف کہتے میری ترکیب اس ترکیب پر کیوں اولا؟ کہتے کئی وجوہ سے. ایک تو یہ کہ اگر یبکا ہو جائے تو یزید مرفوع بنے گا اور یہ عمدہ ہے، اور اگر یب کا ہو جائے تو یزید منصوب ہوگا اور یہ فضلہ ہے. تو مفعول بنانا افضل ہے یا فاعل عمدہ بنانا؟ یہ مانا. وہ فضل اور ترکیب اور رجحان یب کا یزید و زارعن کا جو مبنی للمفعول ہو علی خلافی خلاف پر، یعنی لیب کا یزید زارعن پر کہ یب کا مبنی للفاعل ہو اور ناصب ہو یزید کا اور رافع ہو زارعن کا. ٹھیک ہے. تو ایک وجہ ترجیح کیا ہے؟ تو ایک وجہ ترجیح یہ ہے کہ یب کا معلوم ہو جائے تو ایک فعل ہے، یزید ایک مفعول ہے، زارعن ایک فاعل ہے، اور ایک فعل ایک مفعول ایک فاعل میں ایک نسبت ہے. تو اس میں تکراری نسبت اور تاکید نہیں ہے. اور اگر یب کا ہو جائے اگر تو ایک اسناد ہوا یزید کی طرف اور پھر زارعن فاعل ہے فعل ماضی کا تو دوسرا اسناد ہوا. تو اس میں تکرار اسناد کا ہے یا نہیں؟ تو ترجیح یب کا یب کا پر بے تکرار الاسناد بے ان اجمل اولان اجمالا اور ثم فصل تفصیلا. ارچی تفصیل ہے وہ تو ظاہر وہ کہ زارعن فاعل ہے اور یب کی مقدر کا تفصیلا اسناد ہے، اور ارچی اجمال ہے تو وہ یہ ہے کہ یب کا یزید رویا جائے یزید پر. اب رونا بھی معلوم ہوا اور اس کا وقوع یزید پر بھی معلوم ہوا، لیکن اس کا صدور اجمالاً معلوم ہوا کہ رولانے والا کون ہے، رونے والا کون ہے. اجمالاً آیا تو یب کی یزید، یہ تفصیلاً آیا.
وَإِنَّهُ لَمَا قِيلَ جب کہا جائے لُيُبْكَ یزید تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ایک رونے والا ہے جس کی طرف یہ بکا منصوب ہے، کیونکہ مسند الی المفعول جو یزید ہے اس کے لیے لابودی ہے فاعل محذوف سے وقیم ہوا کہ یزید اس کا قائم مقام ہے، اور شک نہیں ہے کہ جو نسبت متکرر ہو وہ اوقد و وقوع ہو او اجمال ثم تفصیل اوقاف النفس ہے. ٹھیک ہے، تو ایک وجہ ترجیح کیا ہے؟ تکراری. دوسری وجہ کہ اگر یب کا ہو تو یزید و مرفوع عمدہ بنتا ہے، اور اگر یب کا ہو تو یزید منصوب فضلہ بنتا ہے، اور عمدہ اولا ہے یا فضلہ؟ وبوقوع نحو یزید غیر فضلہ کیونکہ یہ مسند الیہ ہے مفعول نہیں ہے، کما فی خلافہ جیسے یب کی میں منصوب فضلہ ہے. ٹھیک ہے. وبکونی یہ دوسرا نعمت انتظار کے بعد ملے تو وہ الگ ہے، اور اچانک ملے وہ الگ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جناب اگر یب کا ہوتا تو یب کا معلوم ہے، اور معلوم کی مفہوم میں نسبت الفاعل ہے، تو نسبت الفاعل ابتداءً اور اچانک معلوم ہو گئی کہ یہ لذیذ نہیں. اور جب یب کا ہو تو یہ تو مسند للمفعول ہے، تو اب مخاطب انتظار کرتا ہے کہ یہاں ایک نسبت الل، تو جب زارعون آیا تو بعد الانتظار آیا، اور بعد الانتظار کیا ہے؟ یہ معنی ہے. وبکون معرفت الفاعل اور یب کا میں معرفت فاعل کا ہے حصول نعمت غیر مترقبہ کا، لأن اول الکلام کیونکہ اول کلام غیر مطمئن وہ ہمیں امید نہیں دلاتا ذکر فاعل میں لاسناد الفعل الى المفعول او تمام الکلام بھی، اور یزید پر کلام تام ہوا بخلاف ما اذا بنی للفاعل فانه مطمع یہ ہمیں تما دلاتا ہے ذکر فاعل میں، اذ لابدی ہے فعل کے لیے من شیء یسند الیہ. واما ذکرہ اور ارچ ذکر مسند کا ہے فلما مر ان نکات کی وجہ سے جو گزر چکے ہیں ذکر مسند الیہ میں من کونہ الاصل کی تقدیم اصل ہے، اور مع عدم المقتضی للعدول عنہ اور باعث بھی نہیں ہے کہ اس اصل سے ہم منہ موڑے، او من الاحتیاط اور ذکر میں احتیاط ہے لزوف الاعتماد علی قرینت العقلیہ جس طرح خلقہن العزیز الحکیم، یہاں العزیز العلیم فاعل ہے، خلقہن مسند حذف ہے ذکر ہے. او من التعریض بغباوت السامع اور کبھی مسند کا ذکر ہوتا ہے وہاں مقصد اشارہ ہے غباوت سامع کی طرف کہ جب تک اس کے سامنے مسند ذکر نہ ہو تو پتہ نہیں چلتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا جی. محمد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم تو محمد مبتدا ہے، نبینا خبر ہے. خبر کو یہاں کیوں ذکر کیا گیا؟ کہ سامع بہت غبی ہے، کچھ نہیں جانتا. بات سمجھ آئی؟ فی جواب من قال من نبیکم بس اتنا چاہیے محمد، لیکن ہم کہتے ہیں محمد النبینا، اشارہ کیا کہ بڑا اغب ہے، جب تک اس کے سامنے نہ پیش کیا جائے تو یہ نہیں جانتا کہ گاجر ہے یا مولی ہے. ٹھیک ہے. ایک نقطہ ذکر مسند کا یہ ذکر کر کہ اگر میں کہوں زید مسند ذکر کرتا ہوں اور مسند ذکر تو پتہ نہیں چلتا کہ مسند یہاں فعل ہے اصل میں تھا قامت ہے، یا مسند اسم ہے اصل میں تھا زیدن قائم. لیکن جب میں ذکر کروں قام زیدن متعین ہوا کہ فعل ہے، زیدن قائم متعین ہوا شبہ فعل ہے، زیدن رجل پتہ چلتا کہ اسم ہے. تو ذکر کرنے میں مقصد مسند کو متعین کرنا ہے کہ فعل ہے اسم ہے، اور لأجل ان یتعین یا یہ کہ متعین ہو جائے ہونا اس کا اسم تو مفید ہوگا دوام کا، یا فعل تو مفید ہوگا تجدد کا. وَأَمَّا إِفْرَادُهُ وَأَمَّا نحوی میں ایک صفت بحالی ہی ہے اور ایک صفت بحال متعلقی ہی ہے. صفت بحالی ہی وہ ہے جو موصوف میں موجود ہے، اور بحال متعلقی ہی وہ ہے اس کے متعلق میں زید قام صفت بحالی ہی، اور زید قام ابو ہو
ٹھیک ہے. جو صفت بحال متعلق ہی ہے اس کو یہ مسند سببی کہتے ہیں. زید قام ابوہ، یہ مسند سببی ہے اور مفرد ہے یا جملہ ہے. اور جو صفت بحالی ہی ہے اس کو یہ لوگ مسند غیر سببی کہتے ہیں. قام زید، قام زید صفت بحالی ہے یا بحال متعلق ہی ہے؟ بحالی ہی ہے. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ مسند کبھی کبھی مفرد لایا جاتا ہے. قام زید، قام مفرد ہے. یہ آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ یہ صفت بحالی ہی ہے. اور کبھی کبھی جملہ لایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ یہ صفت بحال متعلقی ہے. زید قام ابوہ، یہ مجموعہ مسند ہے اس کی طرف، اور جملہ ہے یا نہیں ہے؟ تو تم بتاؤ یہ جملہ صفت بحالی ہے زید کا یا بحال متعلقی ہے؟ ہاں یہ بتاؤ. وَأَمَّا إِفْرَادُهُ، اور ارچی مفرد بنانا ہے مسند کا، فَلِكَوْنِهِ غیر سببی، اس لیے کہ وہ صفت بحالی ہی ہوتا ہے. قام زید میں قام مسند مفرد ہے اور کیا ہے؟ سببی ہے یا غیر سببی؟ سببی، یعنی صفت بحالی ہی ہے. مع عدم افادت التقوی، اور وہاں مقصود تاکید بھی نہیں ہے. اب قام زید صفت بحالی ہی بھی تھا اور تاکید بھی نہیں ہے تو ہم نے مفرد ذکر کیا. اذ لو کان سببیا، اگر یہ سببی ہوتا جیسے زید قام ابوہ، قام زید کی صفت بحالی ہے کہ متعلقی ہے تو مفرد ہے یا جملہ ہے؟ او مفید للتقوی، یا مفید للتقوی ہوتا جیسے زید قام میں قام فعل ہے، اس میں ضمیر فاعل ہے ایک اسناد اور پھر مجموعہ ہے قام زید کی طرف، تو ان دونوں صورتوں میں وہو جملۃ قطعا. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں. اور ارچ زید قائمون ہے تو قائمون مفید للتقوی نہیں، مفید جب نہیں ہے تو یہ اور صفت بحالی ہی ہے تو مفرد ہے یا جملہ ہے؟ مفرد ہے. فلیس بمفید للتقوی، بلکہ قریب ہے زید قام کا پہلے گزر چکا ہے. یہ قول مع عدم افادت تقوی، اس کا معنی یہ مع عدم افادت نفس ترکیب تقوی الحکم، تقوی. اب دیکھو مصنف نے کہا جہاں مسند مفرد ہوگا وہ مفید للتقوی. اعتراض پڑتا ہے ان زیدا عارف، مسند مفرد ہے یعنی، اور یہ تو مفید للتقوی ہے کیونکہ ان آیا ہے. ٹھیک ہے یعنی. تو مصنف جواب دیتا ہے کہ میں نے جو کہا کہ مفرد مسند مفرد مفید للتقوی نہیں ہوگا، بے اعتبار ذات کی نہیں ہوگا. اور یہاں عارفن بے اعتبار ذات کی مفید للتقوی نہیں ہے. یہاں اگر تقوی آئی ہے کہاں سے آئی؟ ہاں. اور یہ قول کہ مسند مفرد مفید تقوی کا نہیں ہوگا، اس کا معنی یہ کہ مفید تقوی کا نہیں ہوگا، نفس ترکیب ہو تو نکل گیا وہ جو مفید للتقوی ہو بسبب تکرار کے عرف تو عرف تو جو ہے یہ مفید للتقوی ہے، اس کے باوجود عرف مفرد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں تقوی مسند سے آیا ہے یا تقوی آئی ہے تکرار اور نکل گیا بے حرف تاکید ان زید عارف. عارف مفرد ہے اور مفید للتقوی ہے، لیکن یہ تقوی مسند سے نہیں آئی. کہاں سے آئی؟ ان سے. اور نقول یہ تیسرا جواب ہے کہ یار تقوی سے مراد وہ ہے جو سبب تکرار اسناد کے ہو، اور ان زیدن عارفن میں تکرار اسناد نہیں ہے. ہاں زید القامہ میں تکرار اسناد ہے، ایک قامہ کے اسناد ضمیر کی طرف اور ایک مجموعہ کے اسناد. ہاں یا ہم کہتے ہیں کہ تقوی حکم سے اصطلاح میں تاکید بطریقہ مخصوص یعنی تکرار اسناد. زید قامہ فإن قلت فإن مصنف نے کیا کہا کہ جہاں صفت بحالی ہی ہو یعنی غیر سببی اور مفید للتقوی نہ ہو تو وہ کیا ہوگا؟ مفرد. کیا ہوگا؟ جہاں مسند کیا ہوگا؟ غیر سببی یعنی صفت بحالی ہی اور مفید للتقوی نہ ہو تو وہ کیا ہوگا؟ کہتے یہ غلط ہے. وَإِن قُلْتَ مسند کبھی غیر سببی ہوتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی صفت بھی
بحاله اور مفید للتقوی نہیں ہوتا، اس کے باوجود لا یکون مفردا، جیسے انا ساعت فی حاجتک، انا فعل سا فعل تو فاعل، فی حاجتک متعلق فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبر ہے کس کے لیے؟ انا کے لیے. بات سمجھ میں؟ اب تم بتاؤ یہ ساعت فی حاجتک یہ کیا ہے؟ مسند ہے اور مفید للتقوی نہیں، اور جو مفید للتقوی نہ ہو وہ مفرد ہوتا ہے. اور ساعت فی حاجتک کا مفرد ہے یا جملہ ہے؟ جملہ ہے. اور رجل جاءنی، رجل جاءنی، اب یہ جاء جو ہے مری سے غیر سببی کیا ہے؟ کیونکہ صفت بحالی ہی ہے تو چاہیے کہ کیا ہو جائے؟ مفرد. اور جانی مفرد ہے یا جملہ؟ اور ما انا قلت هذا، قلت هذا جو ہے یہ مفید للتقوی نہیں ہے تو مفرد ہونا چاہیے. اور قلت هذا کیا ہے؟ قال فعل ہے تو فاعل ہے، هذا مقولہ ہے، فعل اپنے فعل اور مقولہ سے مل کر یہ جملہ ہے. ان قصد التخصیص قلت، قل مصنف کہتے ہیں کہ تم نے کہا کہ رجل جاءنی میں تقوی نہیں ہے اور پھر بھی جملہ ہے. کہتے ہیں یہ نہ کہو تقوی نہیں ہے، یہ کہو تقوی مقصود نہیں ہے. ایک تقوی کا ہونا ہے، ایک تقوی کا مقصود ہونا ہے. یہ نہ کہو ان میں تقوی نہیں ہے. تقوی ہے جا کے اسناد ضمیر کی طرف ہے ایک، اور پھر مجموعہ مسند ہے کس کی طرف؟ رجل کی طرف. تقوی ہے لیکن تقوی مقصود نہیں ہے، مقصود تخصیص. یہ معنی اس قول کا. قلت سلمنا، ہم مانتے ہیں کہ ارادہ نہیں ہے اس صورت میں تقوی کا، لیکن میں نہیں مانتا انہا لا تفید التقوی کہ یہ مفید للتقوی نہیں ہے، بلکہ ہے. کیوں؟ ضرورت حصول تکرار، اور تکرار اسناد موجب ہے تقوی کا. بات سمجھ میں آ گئی؟ ولو صلی، یہ اخیر میں یہ کہا کہ مسندی سببی، مسندی غیر سببی، مسندی غیر مفید للتقوی ہے، یعنی یہ سبب ہے عدمی تقوی کا، لیکن مسبب کا تخلف سبب سے ہو سکتا ہے تو گاہے گاہے مفید بھی ہوتا ہے اور گاہے گاہے، یعنی افراد مسند کو سبب بنایا عدمی تقوی کا. عدمی تقوی مسبب ہے لیکن مسبب متخلف ہو سکتا ہے. بسا اوقات مسند مفرد ہوگا لیکن عدمی تقوی نہیں ہوگی، تقوی ہوگی. بات سمجھ میں آ گئی؟ ولو سلم، تو افراد مسند کا مراد یہ ہے کہ افراد مسند کبھی کبھی لاجل هذا المنع عدمی تقوی کے لیے ہے، لیکن اس سے لازم نہیں ہے تحقق افراد کا جمیع صور تحقق اس معنی میں. ثم سببی والفعلی، یہ مسندی سببی اور غیر سببی یہ اصطلاحات صاحب مفتاح کے ہیں، حتیٰ کہ نحوے میں وصف بحالی ہی کو جیسے رجل کریم اس کو فعلی کہتے ہیں، اور وصف بحال ما هو من سببی رجل کریم ابو اس کو مسندی سببی کہتے ہیں، یعنی کوئی نئی بات نہیں. اور علمی معانی میں مسند اس قول میں زید قام، یہ مسند فعلی ہے صفت بحالی ہی ہے، اور مسند اس قول میں زید قام ابو ہو مسند یعنی بحال متعلقی ہی ہے. اور فسرهما بما لا يخلو، سکاکینی سببی و فعلی کی تفسیر کی ہے لیکن وہ صعوبت اور غلطی سے خالی نہیں ہے، اس لیے مصنف نے اکتفا کیا مسندی سببی کے بیان میں مثال کے ساتھ اور کہا کہ سببی سے مراد زید ابوہ منطلق، منطلق زید کے لیے صفت بحالی ہی ہے یا بحالی متعلقی ہے؟ متعلقی، تو یہ مسندی سببی ہے. اور زید انطلق ابوہ، اس میں بھی انطلاق زید کے لیے صفت بحالی متعلقی ہے، تو سببی ہے یا غیر سببی ہے؟ اور ممکن ہے کہ سببی کی تفسیر کرے کہ مسندی سببی وہ جملہ ہے جو معلق و مبتدا کے ساتھ ضمیر کا ساتھ اور لا یکون مسند لے، اور وہ ضمیر مسند لے اس جملہ میں نہ ہو تو نکل گیا زید منطلق ابوہ. اب اس نے کہا مسندی سببی جملہ ہے، کیا ہے؟ جملہ، ٹھیک ہے، اور اس میں ضمیر ہو دو اور وہ ضمیر مسند الیہ نہ ہو تو مجھے سے منطلق ابوہ یہ نکل گیا. کیوں؟ اس لیے کہ منطلق ابو یہ جملہ ہے یا شبہ جملہ ہے؟ یہ مفرد ہے، لأنہ مفرد، اور نکل گیا قل هو اللہ احد، ہوا مبتدا ہے، اللہ احد جملہ خبر ہے.
لیکن یہ مسند سببی نہیں ہے، کیونکہ مسند سببی میں قید جملہ، یہ تو جملہ ہے لیکن اس میں ضمیر ہو، اللہ حد میں ضمیر ہے، لأن تالیخہ اس کا ربط مبتدا کے ساتھ لیس بعائد، بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، وفی نہ ہوئے اور نکل گیا زید قام، یہ قام جملہ تو ہے اور اس میں ضمیر بھی ہے، راجع ہے زید کی طرف، لیکن یہ اس لیے نکل گیا سببی سے کہ وہاں جملہ میں ضمیر مصنع نہیں ہے اور یہاں قام کی ضمیر، ہاں، اور زید ہوا قائم یہ بھی نکل گیا کیونکہ ہوا قائم جملہ ہے اور جملہ میں ضمیر عائد ہے مبتدا کی طرف، لیکن وہاں شرط ہے کہ وہ مصنع نہ ہو، اور ہوا خود کہتے ہیں عائد ان دونوں میں مسند الیہ ہے اور داخل ہے مسند سببی میں زید ابوہ قائم، ابوہ قائم جملہ بھی ہے، اس میں ضمیر بھی ہے اور وہ ضمیر مصنع نہیں ہے بلکہ مضاف الیہ ہے، اور زید قام ابوہ، قام ابوہ مسند سببی ہے کیونکہ جملہ ہے اور اس جملے میں ضمیر عائد الی المبتدا بھی ہے اور وہ ضمیر مصنع نہیں ہے بلکہ مضاف الیہ ہے، اور زید مررت بھی ہی مسند سببی ہے کیونکہ جملہ بھی ہے، اس میں ضمیر بھی ہے اور وہ ضمیر مصنع نہیں ہے بلکہ مجرور ہے، شاباش، اور زید ضربت عمرا فی دارہ، یہ ضربت عمرا فی دارہ یہ جملہ ہے اور اس میں ضمیر بھی ہے دارہ اور وہ مسند الیہ بھی نہیں ہے، اور زید ضربتہ مسند سببی جملہ ہے، اس میں ضمیر عائد الی المصنع ہے اور وہ مصنع نہیں ہے بلکہ مفعول ہے، ونحو ذلک من الجمل کہ واقع ہو خبر مبتدا کا اور مفید تقوی کا نہ ہو، عمدہ اس میں تتبع ہے کلام سکاکی کا کیونکہ ہم نے یہ اصطلاح اس سے پہلے نہیں پڑھی، وَأَمَّا كَوْنُهُ، وَأَمَّا یا رب بس آپ کی مرضی، بس پنچن ہونے کی ضرورت نہیں، 3 ورقوں